ہم اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں دو راستے دو الگ الگ ملکوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کی طرف جا رہا ہے. ہم اس وقت اردن میں ہیں اور ایک راستہ جا رہا ہے ملک شام کی طرف. یہ جو اب جس ٹریک پر آپ آ گئے ہیں یہ راستہ ہے ملک شام کی طرف جانے والا. یہاں رک کر ہم آپ کو یہ بات کیوں بتا رہے ہیں، ذرا یہ گرین بورڈ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 13 کلومیٹر کی دوری پر وہ عظیم الشان درخت ہمیں نظر آنے والا ہے کہ جس درخت کو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سعادت عطا کی کہ اس کے سائے میں آرام شام کی طرف جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو ملک شام کی طرف آپ کی جو تجارت کر رہے تھے ابو طالب کے ہمراہ. ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ کے ساتھ وہ ملک شام کا سفر تھا. اور وہ سفر میں کیا ہوا تھا اور کس طرح جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ سے انشاءاللہ اس واقعے کو ڈسکس کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا پلیس ٹری پر ہم پہنچ چکے ہیں. وہ عظیم الشان درخت جسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے. اب آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ اس کے دور دور تک دیکھیے، کوئی آبادی نہیں، کوئی لوگ نہیں ہیں. دور دور تک یہ بظاہر ویرانہ سا ویرانہ ہے، لیکن اس پورے صحرا میں یہ درخت تنہ تنہا کھڑا ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک اسے اس طرح سرسبز و شاداب رکھا ہے کہ آج دنیا بھر سے لوگ اس حسین زیارت کو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں نعت خوانی کریں گے، محفل سجائیں گے اور وہ محفل بھی آپ انشاءاللہ اسی کلپ میں دیکھ سکیں گے. شجرہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، وہ درخت جس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا. میرے بالکل پیچھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ابو طالب جو ان کے چچا جان تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو شام کی طرف ہو رہا تھا. راستے میں ایک بحیرہ نامی پادری تھا. اس پادری نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس بچے کے چلنے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ بچہ جا رہا ہے سایہ بادل کا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو اس بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چونکہ وہ پادری تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، تو اس نے یہ بات دیکھی کہ یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نشانیاں تورات اور انجیل میں بتائی گئی ہیں وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں. تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ وہ تمہاری دعوت کو شاید قبول نہ کریں یا وہ تمہاری دعوت میں نہ آئیں. تو جب اس نے وہ دعوت رکھی اور دعوت میں دیکھا کہ سارے لوگ آئے ہیں سوائے اس بچے کے، تو اس نے پوچھا، اس نے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں نہیں آئے اور وہ اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. اور یہ وہی درخت ہے. اور پھر وہ پادری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ یہ مقام تھا. ایک اور موقع بھی ملتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا یا نکاح سے پہلے جب آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو اس موقع پر بھی آپ اسی جگہ سے گزرے تھے. اور آپ اللہ کی شان دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تنہ تنہا ایک اکیلا درخت کھڑا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو اس پورے ریگستان میں بیان کر رہا ہے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اللہ تو ہماری غیب سے مدد فرما، گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں پر استقامت دے دے، برائیوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے حسین جلووں کا صدقہ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ جن جن لوگوں کے نمائندے بن کر آج ہم یہاں موجود ہیں مولا، جب ہم چلے انہیں پتہ چلا کہ ہم زیارتوں پر جا رہے ہیں، اتنے اتنے انبیاء کرام، اتنے اتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہم السلام ان کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے، تو وہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں گے بڑی جگہ پر، بڑی بارگاہوں میں، تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا مولا۔ ہم ان سب بھائیوں اور بہنوں کے نمائندے بن کر آج اس مقام پر حاضر ہیں مولا، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کوئی بیمار ہے، ہم بیمار ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہم جن کے نمائندے بن کر آئے ہیں مولا، سب کو شفا عطا فرما مولا۔ جو